السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألوهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سن گن لی وہ لائے کوئی کھلی دلیل کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 36 تک ہو چکا ہے۔ اس کے آگے کی آیتیں ہیں جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت کی۔ فرمایا گیا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو اکثر آیتوں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، کوشچن کیا ہے۔ یہ کوشچن کیا ہے، مطلب یہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ آخر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں رسول بنائے گئے تھے؟ ان کا سوال یہ تھا کیوں یہ رسول بنائے گئے؟ کیا اور کوئی سردار نہیں تھے جن کو رسول بنایا جا سکتا تھا مکے میں سے یا طائف میں سے؟ کوئی اور نہیں ملا؟ ایسا ان کا یہ تھا۔ تو اس کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو عبادت غیر اللہ کی گمراہی سے نکالنے کے لیے بہرحال کسی نہ کسی کو تو رسول مقرر کیا جانا ہی تھا۔ صرف کتابیں بھیجنے سے، صحیفے بھیجنے سے نہیں چلتا تھا، بلکہ ایسے رسول کی ضرورت تھی جو اللہ کی تعلیمات، اللہ کی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ان کو بتاتا اور شرک اور گمراہی سے ان کو نکالتا۔ جیسے سورہ بینہ کے اندر رسول بھیجنے کی ضرورت کا جواب دیا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین اور شرک کو الگ تذکرہ کیا اور ان کو اس شرک سے نکالنے کے لیے رسول کو بھیجنا ضروری تھا بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے کہ اللہ اپنا رسول کس کو بنائے کس کو نہ بنائے؟ کیا تم سے پوچھ کر کرے؟ اگر یہ لوگ خدا کے بنائے ہوئے رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو خدا کی خدائی کا مالک یہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں، یا پھر ان کا زعم یہ ہے کہ اپنی خدائی کا مالک تو خدا ہی ہو مگر اس میں حکم ان کا چلے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے حساب سے کسی کو رسول بنائے، یہ ان کی سوچ تھی۔
تو آگے فرمایا جا رہا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے چڑھ کر یہ عالم بالا کی سن گن لیتے ہیں؟ سیڑھی ہے اتنی بڑی کہ آسمان کو لگا کر آسمان پہ چڑھ کر وہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، ان میں سے جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی دلیل۔ اگر ایسا کسی نے کیا ہے، وہاں باتیں کچھ سنا ہے اوپر آسمان کے، تو لائے وہ باتیں کیا انہوں نے سنا ہے۔ پھر کہ اللہ کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہو بیٹے۔ ہاں، یہ ان فقروں کے اندر یہاں تمام میں جو ہے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہا ہے۔ ان مختصر فقروں میں ایک بڑے مفصل استدلال کو سمو دیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر تمہیں رسول کی بات ماننے سے انکار ہے تو تمہارے پاس خود حقیقت کو جاننے کا آخر ذریعہ کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص عالم بالا میں پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتوں سے اس نے براہ راست یہ معلوم کر لیا کہ وہ عقائد بالکل حقیقت کے مطابق ہیں جن پر تم لوگ اپنے دین کی بنا رکھے ہوئے ہو؟ ہاں، یہ سوال ہے۔ یہ دعویٰ اگر کسی کو ہے تو وہ سامنے آئے اور بتائے کہ اسے کب اور کیسے عالم بالا تک رسائی حاصل ہوئی ہے اور کیا علم وہ وہاں سے لے کر آیا ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ تم نہیں رکھتے تو پھر خود ہی غور کرو کہ اس سے زیادہ مزہ کا انگیز عقیدہ اور کیا ہو سکتا کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو، اور اولاد بھی لڑکیاں جنہیں تم خود اپنے لیے باعث سے ننگ اور عار سمجھتے ہو۔ علم کے بغیر اس قسم کی صریح جہالتوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے جو شخص علم کی روشنی تمہارے سامنے پیش کرتا اس کی جان کے دشمن تم لوگ بنے ہوئے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم دشمن بنے ہوئے ہو، جو سچی بات اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات اور دلیل سے بات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ ہاں، سوال کا اصل روئے سخن کفار کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول تم سے کوئی غرض رکھتا اور اپنی کسی ذاتی مفاد کے لیے ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا تو اس سے تمہارے بھاگنے کی کم از کم ایک معقول وجہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کچھ فائدہ ہونے والا تھا؟ کیا وہ کسی مال کے لیے یا کسی غرض کے لیے یہ کام کر رہے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ اپنی اس دعوت میں بالکل بے غرض ہے اور محض تمہاری بھلائی کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے ان کی بات سننے تک کے روادار نہیں ہو؟ اس سوال میں ایک لطیف تعریض بھی ہے۔ ساری دنیا کے بناوٹی پیشوا اور مذہبی آستانوں کے مجاوروں کی طرح عرب میں بھی مشرکین کے پیشوا اور پنڈت اور پروہت کھلا مذہبی کاروبار چلا رہے تھے۔ اس پر یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک طرف یہ مذہب کے تاجر ہیں جو علانیہ تم سے نظریں، نیازیں اور ہر مذہبی خدمت کی اجرت وصول کرتے ہیں، دوسری طرف ایک شخص کامل بے غرضی کے ساتھ بلکہ اپنے تجارتی کاروبار کو برباد کر کے تمہیں نہایت معقول دلائل سے دین کا سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ صریح بے عقل نہیں تو اور کیا ہے کہ تم اس سے بھاگتے اور ان کی طرف دوڑتے ہو۔ یہ ہے اس کی تفسیر میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی رسول تمہارے سامنے جو حقائق پیش کر رہا ہے ان کو جھٹلانے کے لیے آ کر تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے
جسے تم اس دعوے کے ساتھ پیش کر سکو کہ پردہ ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو تم براہ راست جانتے ہو؟ کیا واقعی تمہیں علم ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ سب بھی خدائی صفات اور اختیارات رکھتے ہیں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے یہاں پہ، کیا واقعی تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کے ہاں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ کوئی وحی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے نہ اللہ کی طرف سے کسی بندے کے پاس آ سکتی ہے؟ کیا واقعی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کوئی قیامت برپا نہیں ہونی ہے اور مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی اور کوئی عالم آخرت قائم نہ ہوگا جس میں انسان کا محاسبہ ہو اور اسے جزا سزا دی جائے؟ اگر اس طرح کے کسی علم کا تمہیں دعویٰ ہے تو کیا تم یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہو کہ ان امور کے متعلق رسول کے بیانات کی تکذیب تم اس بنا پر کر رہے ہو کہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک کر تم نے یہ دیکھ لیا کہ حقیقت وہ نہیں جو رسول بیان کر رہے ہیں؟ اس مقام پر ایک شخص یہ شبہ ظاہر کر سکتا کہ اس کے جواب میں اگر وہ لوگ ہٹ درمی کے ساتھ یہ بات لکھ کر دے دیتے تو کیا یہ استدلال بے معنی ہونا ہو جاتا؟ لیکن یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ ہٹ درمی کی بنا پر وہ لکھ بھی دیتے تو جس معاشرے میں یہ چیلنج برسر عام پیش کیا گیا تھا اس کے عام لوگ اندھے تو نہ تھے۔ ہر شخص جان لیتا کہ یہ لکھا سراسر ہٹ درمی کے ساتھ دیا گیا ہے اور در حقیقت رسول کے بیانات کو جھٹلانے کی بنیاد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو ان کے خلاف واقع ہونے کا علم حاصل ہے، بلکہ وہ ضد پر، انا پر، ہٹ درمی پر جو وہ کیا کر رہے تھے، مخالفت جو ہے وہ کر رہے تھے۔ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یعنی اشارہ ہے ان تدبیروں کی طرف جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کر وہ لوگ سوچا کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، پلان کرتے تھے کہ کیسے آپ کے دعوت کو ہم روکیں، کیسے آپ کے بات کو پھیلنے سے روکیں، کیسے اسلام کی تعلیمات کو روکیں، حالانکہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں اور وہ بات تمام کے لیے بہتر ہے، اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا یعنی اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ اب یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ چال جو ہے ان کی الٹی پڑے گی۔ تفسیر میں یہ قرآن مجید کی صریح پیشنگیوں میں سے ایک ہے۔ مکی دور کے ابتدائی زمانے میں جب مٹھی بھر بے سر و سامان مسلمانوں کے سوا بظاہر کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھی اور پوری قوم آپ کے خلاف برسر پیکار تھی، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہر دیکھنے والے کو انتہائی نامساوی مقابلہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی شخص میں اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ چند سال کے بعد جو ہے یہاں کفر کی بساط بالکل الٹ جانے والی، بلکہ ظاہر بھی نگاہ تو یہ دیکھ رہی تھی کہ قریش اور سارے عرب کی مخالفت آخرکار اس دعوت کا خاتمہ کر کے چھوڑے گی، مگر اس حالت میں پوری متحدی کے ساتھ کفار سے یہ صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اس دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیریں بھی تم کرنا چاہو کر کے دیکھ لو، وہ سب الٹی تمہاری ہی خلاف پڑیں گی اور تم اسے شکست دینے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے۔ تاریخ پھر یہ بات ہم کو بتا دیتی ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہوئے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کو پورے عرب کے اندر پھیلا دیا اور دین اسلام کا نفاذ جو ہے کر کے بتا دیا تمام دنیا کی بہتری کے لیے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ
کر رہے ہیں، یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں الہ نہیں ہے، اور شرک سراسر ایک بے اصل چیز ہے، کیونکہ شرک کی بنیاد پر جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر کوئی نظام ٹھہر نہیں سکتا۔ توحید کا نظام سچائی پر، حق پر جو ہے ٹھہرتا ہے۔ اس لیے جو شخص توحید کی دعوت لے کر اٹھا ہے اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہے، اور جو لوگ شرک کی حمایت کر رہے ہیں وہ ایک بے حقیقت چیز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لڑائی میں شرک آخر کیسے جیت جائے گا جب وہ جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کو جو ہے مانتا ہے، اور کئی معبودوں کی سپورٹ سے کیسے شرک جو ہے وہ جیت سکتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نقص، ہر برائی، ہر غلطی سے پاک ہے، اور اس شرک سے جو یہ لوگ جو ہے کر رہے ہیں اس سے بھی وہ پاک ہے۔ بخیر انشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔